وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين اور ڈرائیے انہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الآزفہ سے قریب آنے والے دن سے۔ یوم الآزفہ، آزفہ کا مطلب قریب آنے والا، تو قریب آنے والا دن اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الآزفہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یوم الآزفہ قریب آنے والے دن یعنی قیامت سے ڈرائیے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کتنا ڈر، کتنا خوف ہوگا۔ اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، جب دل حلقوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے، نہ حلق سے باہر آ سکیں گے، نہ واپس اپنی جگہ پہ جا سکیں گے، یعنی یہ خوف کی کیفیت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن خوف کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جو لوگ آج بڑے سرکش اور جابر بنے پھرتے ہیں، ان لوگوں کے خوف کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے دل حلقوں میں پہنچے ہوئے ہوں گے، دل میں پہنچے ہوئے ہوں گے، نہ واپس اپنی جگہ پہ جائیں گے اور نہ حلق سے باہر نکلیں گے، اور یہ اس شدید گھبراہٹ اور شدید پریشانی میں ہوں گے۔ کاظمین کے کئی معنی کیے گئے ہیں، اس کا ایک معنی خاموش بھی کیا گیا ہے، خاموش ہوں گے لوگ، ساکتین۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی روتے ہوئے کیا ہے کہ رو رہے ہوں گے، اور بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا، بعض مفسرین نے، ان کے دل غم اور خوف سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال جو معنی بھی کریں تو اس کے اندر خوف اور رعب اور ڈر، یہ جو ہے وہ تمام معنوں میں بھی بات شامل ہے۔ ان آیات میں اس پورے رکوع سے اللہ رب العالمین آخرت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور آخرت کی ہولناکی کافروں کے لیے کتنی زیادہ ہوگی اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پیچھے اللہ نے اسے یوم الطلاق بھی فرمایا کہ یہ آپس میں ملاقات کا دن ہے۔ لینذر یوم الطلاق، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روح الامین کو، سیدنا جبریل علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یوم الطلاق سے ڈرائیں، آپس میں جس دن یہ ملیں گے اس دن سے ڈرائیں۔ یہاں فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یوم الآزفہ سے ڈرائیے۔ قرآن کریم میں قیامت کے بہت سارے نام بیان ہوئے ہیں، اور کسی چیز کے زیادہ نام ہونا، عرب لوگ کسی چیز کے زیادہ نام رکھتے تھے تو وہ گویا کہ اس چیز کی اہمیت کی وجہ سے اس کے زیادہ نام ہوتے تھے۔ ایک چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہو اس کے اتنے ہی نام رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق مالک ہیں، سب سے عظیم ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے سب سے زیادہ نام ہیں۔ اسی اصول کے تحت بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے 100 نام ہیں یا 1 کم 199 نام ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ان ناموں کو یاد کرے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے جو 99 ناموں کو یاد کر لے تو 99 نام یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام اتنے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے نام 99 بیان کیے جائیں تو یہ حصر ہو جائے گا، یہ حد ہو جائے گی. اور اللہ کی صفات محدود نہیں ہیں، نہ اللہ کی صفات گنتی کے اعتبار سے محدود ہیں. اللہ کی صفات کمال ان گنت ہیں، انفینٹ ہیں، محدود نہیں ہیں. اور ہر صفت اپنی بڑائی میں اور اپنی عظمت میں بھی لامحدود ہے. ہر صفت اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ان صفات کی جو تعداد ہے ان تعداد کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کے ناموں کو محدود کرنا صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا، میں نے حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحد. اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. پہلے 99 کا ذکر ہے، پھر ایک کم 100، 100 مائنس 1. من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر لے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس سے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے. اس سے بعض علماء کو مغالطہ ہوا، بعض لوگوں کو، کہ شاید اللہ کے 99 نام ہیں. اس حدیث میں 99 کا ذکر ہے، لیکن دوسرے علماء نے دیگر دلائل کو واضح کرتے ہوئے قرآن کریم کا دیگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے بات واضح کی کہ یہ 99 ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت کے حوالے سے 99 نام بیان ہوئے ہیں، لیکن اس سے یہ معنی کرنا اس حدیث کا کہ اللہ کے نام ہی اتنے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ کے نام ہیں وہ در حقیقت اللہ کی صفات ہیں. ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور جو اس نام کا معنی ہے در حقیقت وہ اللہ کی عظیم صفت ہے. اور اللہ کی صفات کو، جو نام جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، ان صفات کو 100 پر یا 99 پر محدود کر دینا، یہ تو اللہ کی صفات کو محدود کرنا ہے. نہ اللہ کی صفات تعداد کے اعتبار سے محدود ہیں، وہ تعداد کے اعتبار سے بھی ان گنت ہیں، اور ہر صفت اپنی عظمت میں، اپنے کمال میں بھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. سمجھ آئی میری بات؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنی رحمت میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت کا ہم حد نہیں بیان کر سکتے. اللہ کی رحمت ہماری رحمت کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ ہے. اللہ کی رحمت 100 ماؤں کے برابر ہے یا 70 ماؤں کے برابر ہے، یہ بھی حد ہے. اللہ کی رحمت 70 ماؤں کے برابر نہیں ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، 100 ماؤں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ ہے. اللہ کی کسی ایک صفت کی بھی حد بیان نہیں ہو سکتی. اور یہ جو صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، ان صفات کی تعداد کی بھی حد بیان نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العالمین کے ہزاروں نام ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہر نام اپنی جگہ ایک صفت ہے. اور اس کے دلائل بھی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. مشہور دعا ہے، ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اس میں ہے اسألک بکل اسم ہوا لک. اے اللہ، میں آپ کے آپ کا ہر نام کے واسطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں. اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے اللہ کو. اے اللہ، میں آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں. سمیت بہ نفسک، چاہے وہ جو آپ نے اپنا نام رکھا ہے. اللہ اپنا نام خود رکھ سکتے ہیں، کوئی اور اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا. او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے وہ نام اپنی کتاب میں اتارا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے وہ اپنا نام اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا آپ کے وہ مبارک نام جو آپ کے علم غیب میں موجود ہیں، جس کا آپ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اس سے پتہ لگا کہ جتنے نام کتاب میں آگے ہیں، جتنے نام اللہ نے کتاب کے علاوہ رسولوں کو سکھا دیے ہیں، فرشتوں کو یا اپنے بندوں کو سکھا دیے ہیں، ان ناموں کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں جو اللہ رب العالمین کے علم غیب میں موجود ہیں اور کسی کو ان کا پتہ نہیں ہے. تو اگر صرف کتاب و سنت کے نام شمار کریں، وہی 100 سے بہت زیادہ ہیں. وہ بھی 99 نہیں ہیں، 99 سے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کتاب و سنت میں موجود نام شمار کریں، اگر وہ نام شمار بھی کر لیں تو بہت سے اللہ کے ایسے نام ہیں. اس حدیث مبارکہ کی روح سے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. تو اس نام کی روح سے
اگر وہ نام جو قرآن و سنت میں آئے ہیں اس کے علاوہ اللہ کے علم غیب میں اللہ کے بہت سے نام ہیں جن کا کسی انسان کو نہیں پتہ، اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا ہر نام کے ساتھ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چاہے وہ آپ نے نام اپنے کتاب میں اتارا ہو، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھایا ہو، یا اپنے علم غیب میں آپ نے اپنے پاس رکھا ہو، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں تو ہر نام آ جاتا ہے، لیکن اس سے ناموں کی گنتی کا پتہ نہیں لگتا ہمیں۔ تو میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ ناموں کی نام اللہ کے اللہ کی مبارک صفات ہیں، اور وہ تعداد میں بھی لامحدود ہیں، اور ہر نام ہر صفت اپنی عظمت میں بھی وہ انتہا درجے کی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جو عظمت والی چیز ہوتی ہے، جس چیز کا کوئی مقام ہوتا ہے، اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں سے مثال دی تھی اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ نام ہیں، قرآن و حدیث میں آپ کی صفات، بعض قرآنوں پہ آپ کو ایک طرف اللہ کے نام، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ملتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام، بہت ساری صفات ہیں کتاب و سنت میں، تو ان سے آپ کا مقام اور آپ کی مبارک صفات کا پتہ لگتا ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جی 65 نام ہیں قرآن کریم کے، بعض نے 95 نام قرار دیے قرآن کریم کے، قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کو کتاب بھی کہا گیا، قرآن کو فرقان بھی کہا گیا، قرآن کو ذکر بھی کہا گیا، قرآن کو تنزیل بھی کہا گیا، بہت سارے نام قرآن کریم کے بیان ہوئے۔ قرآن کو مجید بھی قرار دیا گیا، قرآن کو کریم بھی قرار دیا گیا۔ صفات قرآن کی تو بعض علماء نے 65 قرار دیے کہ قرآن میں جو موجود ہیں، بعض نے 95 قرار دیے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اور مزید بھی مل جائیں گے۔ تو یہ زیادہ نام کسی چیز کی عظمت پر، کسی کی شان پر دلالت کرتے ہیں، کسی کے مقام پر۔ عربی زبان میں اونٹ کی بڑی اہمیت ہے، کہتے ہیں اونٹ کے لیے 200 الفاظ ہیں۔ تو اسی طرح قیامت اصل زندگی ہے، تو قیامت کے بہت سارے نام کتاب و سنت میں آئے ہیں، 25-30 سے بھی زیادہ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ہر نام وہ گویا کہ قیامت کی ایک صفت ہے۔ اب قیامت کے ناموں میں سے یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم القیامہ قائم ہونے والا دن، یوم الدین کا مطلب جزا اور سزا کا دن، یوم الحشر اکٹھا ہونے کا دن، یوم الطلاق ہم نے پڑھا ایک دوسرے سے ملاقات کا دن، یوم الآزفہ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں، قریب آنے والا دن، آزفہ کہتے ہیں قریب آنے والی چیز کو، قریب آنے والا دن، یوم التناد اسی صورت میں آگے آئے گا، جس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے اونچی آواز سے، یوم التناد بھی اس کا نام ہے۔ اس کے ناموں میں سے الطامۃ الکبریٰ بھی ہے، قیامت کے ناموں میں سے بہت بڑی مصیبت۔ اس کے ناموں میں سے الصاخہ، فإذا جاءت الصاخہ، چیخ، کان پھاڑ دینے والی چیخ۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام القارعہ بھی ہے، کھڑکھڑانے والی۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام الحاقہ بھی ہے، حق ہونے والی۔ بہت سارے نام ہیں۔ اس کے ناموں میں سے یوم الجمع بھی ہے، جمع ہونے کا دن۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام یوم التغابن بھی ہے۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے۔ بہت سارے نام ہیں، اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، جو میں نے آپ کو سارے نام بیان کیے ہیں تو قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے نام در حقیقت اس اخروی زندگی کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اصل زندگی ہے، اور یہ جتنے نام ہیں یہ در حقیقت اس دن کی صفات ہیں۔ یوم الحق، تو یوم الآزفہ قریب آنے والا دن۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں آزفۃ الآزفہ، سورہ نجم آیت نمبر 57۔ آزفہ سے مراد یہاں قیامت ہے، قریب آنے والی چیز قریب آ چکی ہے۔ الآزفہ یہ نام ہے قیامت کا، الآزفہ کہیں یا یوم الآزفہ کہیں، قیامت کا نام ہے۔ قریب آنے والا یا قریب آنے والی چیز قریب آ چکی ہے، یعنی اس کا نام یوم الآزفہ اس لیے ہے کہ یہ قریب ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دور ہے، لوگ دور سمجھتے ہیں اس کو، اور دور کون سمجھتا ہے؟ جو اللہ سے غافل ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے قریب ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اس کو کبھی دور نہیں سمجھتا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کافروں کے بارے میں فرمایا کافر اس کو دور خیال کرتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ماننے والے۔
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. وہ کافر اس کو دور خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا دور ہے، ابھی پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب خیال کرتے ہیں. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا، آپ کو کیا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کتنی قریب ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک بندہ کہ جی ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو دجال نے آنا ہے، ابھی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہونا ہے، ابھی سورج مغرب سے نکلنا ہے، ابھی یہ ہونا ہے، ابھی وہ ہونا ہے. قیامت بہت قریب ہے. یہ دور کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو غافل ہیں. اصل میں اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. ان کی غفلت کی کیفیت کیا ہے کہ کوئی ان کو واعظ، کوئی ان کو اللہ کی طرف سے کوئی نئی آیت آتی ہے، وہ ان کو سنائی جاتی ہے، وہ اس کو سنتے ہیں، منہ موڑتے ہوئے سنتے ہیں، کھیلتے ہوئے اس کو سنتے ہیں. اللہ کی آیات ان پہ اثر ہی نہیں کرتی ان کے غفلت کی وجہ سے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، لہو و لعب میں مبتلا ہیں، کھیل کود میں وہ مبتلا ہیں والعیاذ باللہ. تو فرمایا کہ یہ قیامت قریب ہے بالکل. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بالکل قریب دن سے ڈرائیے، قیامت کا دن. اس دن کی کیا ہولناکی ہے؟ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب دل حلقوں کے پاس ہوں گے. اس دن کی ہولناکی. یومن اور موت کا کوئی پتہ نہیں، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو قیامت کا دن جو ہے یہ بہت مشکل دن ہے، آسان دن نہیں ہے. اور اس کی اصل جو مشکل ہے وہ کافروں کے لیے ہے. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور، جب ناقور میں، بگل میں جب پھونکا جائے گا. فذلک یومئذ یوم عسیر، یہ دن بہت مشکل دن ہے. علی الکافرین غیر یسیر، خاص طور پر کافروں پر تو کوئی آسان دن نہیں ہے. مومنوں کے لیے اللہ آسان کر دے تو اللہ کی مہربانی، مومنوں کے لیے اللہ آسان کر دیں. بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں مومنوں کے لیے یہ دن اس طرح ہو جائے گا، یا جیسے اونٹنے کا دودھ دوتے ہیں تو مومن کے لیے اتنا وقت ہوگا، لیکن کافر کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا. مومنوں کے لیے بھی مشکل مقامات ہوں گے، لیکن اصل یہ دن کافروں کے لیے مشکل ہے. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر بالکل آسان دن نہیں ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اس دن کی ہولناکی اس طرح بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، آپ ان سے منہ موڑ لیں. یہ جو انکار کرتے ہیں قیامت کا اور یہ تکذیب کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا الی شیء نکر، ایک ناگوار چیز کی طرف. خش عن ابصارہم، قیامت کے دن یہ موجود ہوں گے سارے کافر جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا انکار کرتے ہیں. تو قیامت کے دن یہ موجود ہوں گے. اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں خش عن ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. یہ اس وقت ڈر رہے ہوں گے. یخرجون من الاجداث، یہ قبروں سے ایسے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے ان کی خوف کی کیفیت بیان فرمائی. فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم لوگ جو برے برے کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ کو ان کاموں سے غافل نہ خیال کریں. اللہ غافل نہیں ہے کافروں کے عمل سے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے لیکن اللہ غافل نہیں ہے. انما یؤخرہم، اللہ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. اتنا خوفناک دن ہوگا کافروں کے لیے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس دن.
مہطعین دوڑ رہے ہوں گے ادھر ادھر، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا کریں، دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم سر ان کے اوپر ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم اتنا خوف میں ہوں گے کہ پلک بھی جھپک نہیں رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم ان کی نظر ان کی طرف لوٹ نہیں رہی ہوگی، کیا مطلب یعنی پلک نہیں جھپک رہے ہوں گے ڈر کے مارے، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا خوف کی کیا کیفیت ہوگی، دل ان کے ہوا ہوں گے، دل مضبوط نہیں ہوں گے، دل اس وقت خوف سے کپ کپا رہے ہوں گے ہوا کی طرح، دل ہوا ہوں گے، خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے دل ان کے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا مہطعین الی الداع پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے، یقول الکافرون ھذا یوم عسر کافر کہیں گے یہ تو بڑا ہی مشکل دن ہے۔ تو اس مشکل دن کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کی تیاری کر لو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو اس دن سے ڈرائیے، یہ نہ ہو کہ یہ اس دن پہنچیں اور اس دن کہیں ہائے کاش ہم دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لیتے، ہائے کاش ہمیں دنیا کے اندر کوئی واعظ کر لیتا۔ تو قرآن کریم بار بار لوگوں کو، کافروں کو، فاسقوں کو، اللہ پر ایمان والوں کو، سب کو اس دن سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے قرآن بھیجا ہی اس لیے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہتے ہیں، کیوں؟ لینذر یوم الطلاق، مقصد ہی ایک ہے جبریل کو بھیجنے کا نبی پر، وہ جبریل وہی لے کر آتے ہیں، اس وہی کو بھیجنے کا مقصد، اس نبی کو نبی بنانے کا مقصد وہ ایک ہی مقصد ہے کہ یہ نبی یہ لوگوں کو یوم الطلاق سے ڈرائیں، یہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ یہاں بھی یہی بات ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ان لوگوں کو قریب آنے والے دن سے ڈرائیے۔ ہمیں خود بھی اس دن سے خوف کھانا ہے اور اس دن کے ڈر سے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس دن بڑا خوفناک دن ہوگا، محاسبے کا دن ہوگا، اور لوگوں کو بھی ہم نے اس کی طرف دعوت دینی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ڈرائیے انہیں قریب آنے والے دن سے جب دل حلقوں کے پاس ہوں گے۔ کاظمین کا معنی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ خاموش ہوں گے، یعنی لوگ خاموش ہوں گے ڈر کے مارے، یعنی بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی زبان نہیں ہوگی، زبان ہوگی لیکن بات کرنے کے اب بات کیسے کریں؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، آوازیں جھک جائیں گی رحمان کے لیے، اگر کوئی بات بھی کرے گا تو سرگوشی میں بات کرے گا، اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے جس دن یہ بات نہیں کریں گے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے عذر پیش کرنے، جھوٹے عذر پیش کرنے، اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے انہوں نے کیا عذر پیش کرنا ہے، انہیں عذر بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، انسان تو چھوڑیں، وہ نورانی فرشتے جنہیں اللہ کا عذاب نہیں ہونا، وہ فرشتے اس دن جو ہیں وہ کتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین اور فرشتے صفوں میں ہوں گے، لا یتکلمون، وہ بھی بات نہیں کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور بات کرے گا، جو بات کرے گا صحیح بات کرے گا۔ تو اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل حلقوں کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے اور لوگ خاموش ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کاظمین کا معنی لوگ رو رہے ہوں گے ڈر کے مارے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لوگ غم کے مارے، ان کے دل غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہے ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی جس کی اطاعت کی جائے، نہ کوئی ظالموں کا ایسا دوست ہوگا قیامت کے دن۔ حمیم کہتے ہیں بڑا ہی گہرا دوست، حمیم گرم سے ہے، حمیم گرم پانی کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بڑی گرم جوشی سے دوستی کرنے والا، کسی کے صدیق حمیم، کسی کے مشکل وقت میں کام آنے والا اور بڑی دل کے ساتھ کسی کی مدد کرنے والا، ایسا کوئی دوست نہیں قیامت کے دن ہوگا۔ کوئی ہوگا بھی کسی کا، قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا،
یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا کچھ بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پہ اللہ کا رحم ہو، جس پہ اللہ رحم کرے۔ قیامت کے دن کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا صدیق حمیم، وہ کہیں گے قیامت کے دن کافر لوگ حسرت سے کہیں گے کہ فما لنا من شافعین، آج تو ہمارے پاس کوئی سفارشی بھی کوئی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، آج تو ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہے گہرا، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، ہم پھر مومن ہو جائیں۔ نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا جس کی اطاعت کی جائے اللہ کے بالمقابل۔ اس دن سہارا ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اللہ کے بالمقابل کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ حالانکہ سفارشی تو ہوں گے قیامت کے دن، یہاں وہ سفارشی مراد ہے کہ اللہ ناراض ہوں اور وہ پھر اللہ کے ہاں سفارش کر سکے، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ سفارش کے بارے میں کئی دفعہ میں واضح کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن سفارش ہے، لیکن وہ اللہ کی اجازت سے مشروط ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے۔ اب یہ کون ہیں؟ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ تو ظالموں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی۔ ظالموں سے مراد مشرک لوگ، شرک ظلم ہے، کافر لوگ مراد ہیں یہاں۔ ان ظالموں اور ان کافروں کے لیے قیامت کے دن کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی اطاعت کی جائے۔ ہاں جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، اللہ ان پہ رحم فرمائیں گے قیامت کے دن، اللہ نبیوں سے اور نیک لوگوں سے ان کی سفارش بھی کروا دیں گے، اللہ نے ان کو معاف کرنا ہوگا، اللہ سفارش کرنے والوں کو حکم دیں گے میرے اس بندے کی سفارش کر دو۔ یہاں تو بات ظالموں اور کافروں کی ہو رہی ہے، مشرکوں کی ہو رہی ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے قیامت کے دن انسان کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے اللہ سے مگر اللہ کی طرف۔ کسی نے اللہ کا سہارا پکڑنا ہے تو پکڑ لے، ورنہ کسی کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی قیامت کے دن، نہ کسی مومن کو نہ کسی کافر کو، والعیاذ باللہ۔ یطاع، جس کی اطاعت کی جائے اللہ کے بالمقابل، یطاع جس کی اطاعت کی جائے، سردار شخص کی اطاعت ہوتی ہے نا، کوئی ایسا بڑا شخص جس کی بات مانی جائے۔ تو دیکھیں ایک بندہ کہ قیامت کے دن ایک ابو جہل ہے، اس کا کوئی دوست کہ لو جی میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، سفارشی تو ہوں میں۔ بھائی سفارشی کوئی ہو بھی تو سفارشی وہ ہو جس کی بات مانی جائے قیامت کے دن۔ اب ابو جہل کو ابو لہب کے لو جی تم میری سفارش کر دو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، وہ ایک دوسرے کے سفارشی بن بھی جائیں تو کیا فائدہ، ان کی اطاعت نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی۔ اس دوست کی بات ہو رہی ہے، اس سفارشی کی بات ہو رہی ہے جس کی قیامت کے دن کوئی بات کی وقت ہو، اللہ کے ہاں جس کی بات کی وقت ہو، اللہ جس کی سفارش قبول کریں، کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ لوگ خود بن جائیں ایک دوسرے کے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے دوست بن جائیں، لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے کہیں کہ اگر قیامت ہوگی تو میں تمہیں بچا لوں گا تم مجھے بچا لینا، کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ قیامت کے دن اس دوست، اس سفارشی کی بات ہو رہی ہے جس کی قیامت کے دن کوئی بات چلے، جس کی بات مانی جائے۔ تو کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا سفارشی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے قیامت کے دن، اللہ جس کی بات مانے، اللہ تو کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اب قیامت اتنی ہولناک ہے، تو اس قیامت کی تیاری دنیا میں کرنی ہے، کریں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کل میں ذکر کر رہا تھا کہ قیامت کے دن تو سارے کہیں گے کاش کہ ہمیں موقع مل جائے ایمان لانے کا، ہم ایمان لے آئیں، کاش کہ ہمیں موقع مل جائے دنیا میں واپس جا کر نبیوں کی پیروی کرنے کا، ہم نبیوں کی پیروی کر لیں۔ کوئی کہے گا ہمیں موقع مل جائے صدقہ کرنے کا، ہم صدقہ کر لیں۔ کوئی کہے گا ہمیں سجدہ کرنے کا موقع مل جائے، کوئی کہے گا ہمیں توبہ کرنے کا موقع مل جائے۔ کسی کو کوئی موقع نہیں ملا۔ کوئی کہے گا مجھے نیک کام کرنے کا موقع مل جائے۔ حسن بصری کا کس کا واقعہ ہے کہ کسی جنازے پر وہ موجود تھے، سیدنا حسن بصری تھے کہ سعید بن مسیب تھے، کبار تابعین میں سے کسی کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ والے بندے سے کہا کہ یہ جو بندہ جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، جس کو قبر میں ہم اتار رہے ہیں، اس بندے کی اس وقت کیا خواہش ہوگی، کیا تم سمجھتے ہو؟
وہ عرض کرنے لگا اس کی خواہش یہی ہوگی کہ کاش کہ میں کچھ زیادہ اور عمل کر لیتا. اگر یہ نیک تھا اس کی خواہش ہوگی کاش کہ میں مزید عمل کر لیتا, کاش کہ میں کچھ زیادہ نمازیں پڑھ لیتا, کاش کہ میں کچھ زیادہ صدقہ کر لیتا, کاش کہ میں دین پر عمل کرنے کی, اللہ کی بات ماننے کی کچھ اور مثالیں قائم کر لیتا. اور اگر یہ شخص نیک نہیں ہے تو اس کی یہی خواہش ہوگی کاش کہ میں ایمان لے آتا, کاش کہ میں نیکی کر لیتا. تو وہ حضرت حسن بصری تھے, جو بھی تھے, وہ کہنے لگے دیکھو یہ کام ہم کر سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, جو اس کی اس وقت سب سے بڑی خواہش ہے نا یہ اب کر نہیں سکتا اس کو, یہ فوت ہو چکا ہے, اب اس کا دارالامتحان ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ سارے کام کرنے کا اختیار ابھی موجود ہے, جب تک اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے ہم اپنی موت تک یہ سارے کام کر سکتے ہیں, تو ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم بھول جاتے ہیں, ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قیامت کے دن کافر سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن. وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, یا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا, لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کون لوگ؟ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن. جو سجدہ کرتے تو دنیا کے اندر وہ سجدہ کریں گے قیامت کے دن بھی. تو آج ہمارے پاس سجدہ کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے, احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ننگی کریں گے. اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو اب حکم ہوگا آؤ جی سجدہ کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کی جو پشتیں ہیں وہ ٹھوس ہو جائیں گی, وہ جھک نہیں سکیں گے, سجدہ نہیں کر سکیں گے. مومن لوگ جو دنیا میں سجدے کرتے تھے اللہ کو سجدہ کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق, اس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا, پنڈلی کھولی جائے گی. ویدعون الی السجود, لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. فلا یستطیعون, لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ, چہرے پر پھٹکار برس رہی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, وجہ کیا ہے؟ دنیا میں انہیں سجدے کی دعوت دی جاتی تھی اور یہ محفوظ رہتے تھے, سجدہ نہیں کرتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. نہیں, جو سجدہ کرتے ہیں وہ تو کریں گے. ہاں جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا, اصل علت وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, انہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ محفوظ رہتے تھے, سجدہ نہیں کرتے تھے. جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے, نمازیں نہیں پڑھتے, وہ قیامت کے دن بھی نہیں کر سکیں گے. تو بہت قیمتی وقت ہمارے پاس ہے, بہت قیمتی وقت ہے. دنیا جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کھیل اور تماشا ہے. یہ کس اعتبار سے کھیل اور تماشا ہے؟ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اس معنی میں اس کو کھیل اور تماشا قرار دیا گیا ہے. انما وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں ہے. ویسے اگر آپ کہیں تو دنیا اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر ایک انسان اس ایک لمحے کے اندر اللہ سے سجدہ کر لے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لے, کتنا قیمتی وقت ہے. ایک انسان مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے, اس کے لیے وہ لمحہ توبہ کا کتنا قیمتی ہے. کیا پوری دنیا کا سونا اور پوری دنیا کے خزانے اس لمحے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ دنیا کے یہ جو اللہ نے ہمیں لمحات دی ہیں یہ بہت قیمتی ہیں, عمل کرنے کے لیے بہت قیمتی ہیں, یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. ان کو جب قرآن کریم میں کھیل اور تماشا قرار دیا گیا وہ آخرت کے مقابلے میں. جو لوگ کہتے ہیں ہم دنیا میں فائدہ اٹھا لیں, مزے کر لیں, تو اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے آخرت کے اعتبار سے. آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر لیں, پوری دنیا سونے اور خزانوں سے اور نعمتوں سے بھر جائے, وہ آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈالی جائے, اس سوئی کے ساتھ قطرہ لگتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی. اس اعتبار سے دنیا کو کھیل اور تماشا قرار دیا گیا, ورنہ دنیا کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. مسلمان کے لیے, ایمان والے کے لیے قیمتی ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک ایک نماز کی کتنی اہمیت ہے, ایک ایک روزے کی کتنی اہمیت ہے. ایک روزہ ہمیں جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. ایک ایک نماز کی کتنی اہمیت ہے, ایک ایک سجدہ کی کتنی اہمیت ہے. کیا پتہ اللہ ایک سجدہ قبول کر لے.
تو فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتے ہیں دل، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور انہیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا، تو اللہ ایک ایک بات کو جانتے ہیں۔ کوئی علل اعلان اللہ کے نافرمانی کرے، کوئی چھپ چھپا کر اللہ کے نافرمانی کرے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 10 ہے کہ برابر ہے تم میں سے جو پوشیدہ بات کرے یا جو بلند بات کرے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ ومن هو مستخف باللیل، جو رات کو چلے اور رات کو بھی اندھیرا بھی ہے اور وہ رات کو چھپ چھپ کر چلے، وہ اندھیرے میں بھی ہے اور وہ چھپ چھپا کر بھی چلے، کسی کو میرا پتہ نہ لگ جائے۔ ایک رات کا اندھیرا اور وہ خود چھپنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ وسارب بالنہار، کوئی شخص دن دہاڑے چل رہا ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، اللہ کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی بندہ علل اعلان گناہ کرتا ہے یا کوئی بندہ چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ کوئی بندہ لوگوں سے نظر بچا کر کوئی کام کرنا چاہے، لوگوں سے وہ نظر بچا سکتا ہے، اللہ سے نظر نہیں بچا سکتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں کا کیا حال ہے منافقوں کا؟ منافق لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں بچتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ لوگوں کی نظر سے ان کا گناہ چھپ سکتا ہے، اللہ کی نظر سے ان کا گناہ چھپ نہیں سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں، اور جو دل چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک بندہ کہیں جا رہا ہو، رستے میں اسے کچھ لوگ ملیں جن میں ایک عورت بھی ہو خوبصورت۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی عزت ہے، وہ بندہ اب ان لوگوں کے سامنے اس عورت کو دیکھ نہیں سکتا نظر بھر کے۔ جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب وہ نظریں جھکا لیتا ہے، جب لوگوں کی نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں تو وہ چپکے سے نظر بچا کر اس عورت کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مراد ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو نظروں کی خیانت بھی جانتے ہیں۔ اچھا، وما تخفی الصدور، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ اب اس عورت کو چپکے دیکھنے سے اس کے دل کے اندر اب جو غلط ارادے آ رہے ہیں کہ میں اس عورت کو نعوذ باللہ برہنہ دیکھوں، میں اس عورت کے ساتھ برا ارادہ کروں، تو اس کے دل میں جو کچھ چل رہا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ ظاہری اعمال تو چھوڑیں، اللہ کو تو انسان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت جانتے ہیں، اور اللہ آنکھوں کی خیانت پکڑتے بھی ہیں، اور اس پر سزا بھی مل سکتی ہے انسان کو۔ جی، وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتے ہیں سینوں کے اندر جو کچھ انسان اپنا غصہ، اپنی نفرت ظاہر نہیں کرتا، دشمنی ظاہر نہیں کرتا کسی کے سامنے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ دل میں دوسرے کے بارے میں کتنا بغض رکھے ہوئے ہے۔ اللہ سینے کے بھید بھی جانتے ہیں اور اللہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کی خیانت، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو انسان نظر بھر کے دیکھے اس پہ پکڑ ہوگی، پہلی نظر جو غلطی سے ہو وہ معاف ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پہلی نظر سے پتہ لگ گیا سامنے عورت ہے اور بے پردہ ہے، اب انسان چوری چھپے بھی دیکھے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ یہ ہے نظروں کی خیانت، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں حدیث مبارکہ میں دعا سکھائی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ یہ ہم عام طور پر جب بھی دعا کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا بڑی اہم ہے، پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ یہ خیانت، یہ دعا مانگنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ بلکہ یہ جو زنا ہے، زنا کی ابتدا آپ سمجھیے نظروں کی خیانت سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے مومنوں کو صرف عورتوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں، اللہ نے صرف زنا سے نہیں روکا، زنا کے مقدمات سے بھی روکا ہے، زنا کے رستے بند کیے ہیں۔ صرف عورتوں کو نہیں روکا،
کہ وہ اپنا ظاہر نہ کریں اپنے آپ کو. مردوں کو بھی روکا ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچی کریں, مردوں کو بھی روکا ہے, عورتوں کو بھی روکا ہے. فرمایا واللہ یقضی بالحق, اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, اور ان لوگوں کو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ, لا یقضون بشیء, وہ نہیں فیصلہ کرتے کسی بھی شے کا. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت سننے والے بہت دیکھنے والے ہیں. کیا مراد ہے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ فیصلہ فرماتا ہے حق کے ساتھ, یہ اللہ کی ایک دائمی صفت ہے. اللہ جب بھی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. فیصلہ کرنے کے لیے انسان کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے. فیصلہ وہ کرتا ہے جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, جو کسی اچھے کام کرنے والے کو اس کے اچھے کام کی جزا دے سکے, اچھا فیصلہ اس کے بارے میں کر سکے, اور جو کسی برے کام کرنے والے کو کے بارے میں برا فیصلہ کر سکے, اس کو اس کے برے کام کی سزا دے سکے, اسے کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا. تو واللہ یقضی بالحق سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اللہ اچھے کام کرنے والے کو اچھا اجر دیں, اور اللہ برے کام کرنے والے کو برا اجر دیں. اللہ اچھے کام کرنے والے کے بارے میں اچھا فیصلہ فرمائیں جنت کا, نعمتوں کا, اور اللہ برے کام کرنے والے کے بارے میں برا فیصلہ فرمائیں یعنی سزا کا, جہنم کا. یہ مراد ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں واللہ یقضی بالحق سے مراد ہے کہ ان اللہ قادر علی ان یجزی بالحسنۃ الحسنہ, اللہ اس پر قادر ہیں کہ اللہ نیکی کا بدلہ نعمت سے دے سکے, اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ برائی کا جواب اللہ سزا سے دے. وہ کہتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت واللہ یقضی بالحق, یہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرح ہے جس آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 31 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اصل طریقہ کار یہ قرآن کی تفسیر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی دیگر آیتوں سے کی جائے. عام طور پہ پرانے مفسرین کا یہ طریقہ کار ہے, آج کل یہ طریقہ کار کم ہو گیا. اصل طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن متشابہ ہے, قرآن کا ایک موضوع دوسری جگہ قرآن کے موضوع سے ملتا ہے. تو پرانے مفسرین کا اور تفسیر طبری اور جو ہماری پرانی تفسیریں ہیں, تفسیر ابن کثیر وغیرہ, ان کا انداز ہی یہ ہے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرتے ہیں. تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں واللہ یقضی بالحق کی تفسیر قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے. وہی آیت پیش کی انہوں نے, وہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سورہ نجم آیت نمبر 31, اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ان کے عمل کے مطابق, وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, اور اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کی اچھائی کے ساتھ. یہ مطلب ہے واللہ یقضی بالحق, اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے, یعنی اللہ نیکی کا جواب نعمتوں سے قیامت کے دن جنت سے دیں گے, اور اللہ تعالیٰ برائیوں کا جواب قیامت کے دن, اس کا بدلہ قیامت کے دن سزا اور جہنم سے دیں گے. پھر فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ لوگ تو کسی شے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کیا مطلب کسی شے کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ جیسے میں نے ذکر کیا, فیصلہ تب ہوگا جب طاقت ہو, اختیار ہو. تو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ نبی ہوں, ولی ہوں, پیر ہوں, فقیر ہوں, جو بھی ہوں, ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اگر کسی نے نیک عمل بھی کیے ہیں وہ تو نیک عمل کرنے والے کو بدلہ نہیں دے سکتے. اگر کسی نے برا کیا ہے, چاہے انہی کے ساتھ برا کیوں نہ کیا ہو, وہ کسی برا کرنے والے کو بدلہ بھی نہیں, اس کا جواب میں برا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. تو بدلہ کون دیتا ہے, فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ. اور یہ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ جو بھی ہوں, لات منات عزا حبل, اور وہ نیک ہستیاں ہوں, یہ جو بھی ہوں, وہ کچھ بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. نہ اچھا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, نہ برا فیصلہ کرنے کا. ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اس چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. جب ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہ فیصلہ تو وہ کرے جس کے پاس اختیار ہے, طاقت ہے, جو بدلہ دے سکے, جو
نفع دے سکے نقصان کر سکے کسی کا. اللہ کے علاوہ تو کوئی دوسرے کو نفع نقصان کیا کرنا ہے، اپنا نفع نقصان پر قادر نہیں ہے. اس کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوسروں کو نفع نقصان دینے پر قادر نہیں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. دوسروں کو نفع نقصان دینا دور کے بعد اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دیجیے میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو فرمایا کہ جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ کا اختیار نہیں رکھتے. ان اللہ هو السمیع البصیر. بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت سننے والے بہت دیکھنے والے ہیں. کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے. وہ تو علم کے ساتھ حکمت، وہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی. فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوگا، علم کے ساتھ ہوگا، حکمت کے ساتھ ہوگا، طاقت کے ساتھ ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید پانی سے نکلا ہوا یا اس طرح کر کے کوئی معنی کرتے ہیں. ویسے واللہ عالم شاید یہ اصل عربی کا لفظ نہیں ہے. واللہ عالم. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.